دل کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو کوئی بات نہیں، بیوی سے محبت بھی جائز ہے۔ دل کے اندر اگر اللہ کا تقوی موجود ہے، رجوع اللہ موجود ہے، اللہ کی طرف جھکنا یاد ہے، سجدہ ریزی یاد ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اچھا لباس بھی پہننا چاہیے، اچھی سواری بھی رکھنی چاہیے، اولاد کے اوپر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اصل تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ ہے، کہ عمل جو بندہ کر رہا ہے وہ دل کے اندر بھی بسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے سورہ حجرات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی وہ لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور قرآن نے اسی آیت پر، اسی مقام پر ارشاد فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا۔ اسی طرح قرآن کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں، لیکن میں صرف اپنے موضوع کے اوپر رہنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 پڑھی، اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر پچھلی آیت کے اندر جو ابھی احباب آئے، بس مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں نے اپنے خواہشات نفس کو، اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس کے اندر کیا کیا، حب شہوات کے اندر، خواہشات نفس کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ والنساء، عورتوں کی محبت ہے، والبنین، بچوں کی محبت ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب، سونا اور چاندی اور دیگر مال جو تم سنبھال کے رکھتے ہو اس کی محبت شامل ہے، سواریوں کی محبت شامل ہے۔ ذالک متاع الدنیا، یہ سارے دنیا کا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ پاک تمہارے لیے کوئی اور بہتر ٹھکانہ سجائے رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ تو آگے تاجدار کائنات کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیں قل اعنبئکم بخیر، آپ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، یہ ساری محبتیں کریں لیکن خیر کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ للذین اتقوا ربہم، کہ کون ہے جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تقوی کو بھی بسائے رکھتا ہے، اللہ کے خوف کو بھی بسائے رکھتا ہے۔ تو اے محبوب آپ ان کو مبارکباد دے دیں کہ جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے خوف کے اندر بھی جھکتا ہے، روتا ہے، ہماری خشیت کا بھی مشتاق ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، ان کو مبارکباد دے دے ہماری طرف سے۔ اے مولا کیا ان کو مبارکباد دینی ہے؟ تو تاجدار کائنات کی زبان ارشاد فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کا نظام بھی چلایا اور ساتھ دھیان مالک کی طرف رکھا، اپنے دل کے اندر خوف بھی رکھا، اللہ کی خشیت بھی رکھی اور مالک کے لیے آنسو بھی بہاتا رہا، تو اے محبوب آپ ان کو فرما دیں ان کا ٹھکانہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ اور فرمایا وہ ایک اور دو دن کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، خالدین فیہا، وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے جس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہا دنیا کے اندر تو عورت سے محبت کرنی ہے، جائز ہے، کر لو، لیکن مالک کی محبت اس پر فوقیت رہے، اس کی محبت اس محبت سے اہم رہے۔ اگر اس کے اندر کامیاب ہو گئے جنت بھی مل جائے گی، خالدین فیہا مستقل ٹھکانہ بھی مل جائے گا، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، نہ صرف جنت ملے گی بلکہ اس کے اندر اللہ پاک تمہیں پاکیزہ عورتیں بھی عطا کر دے گا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے بندے کی تسکین کے لیے تمام کر رکھا ہے۔ اب اللہ پاک بندے کے مزاج سے تو اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا وہاں کا بھی کچھ لالچ رکھ دیا
کہا وہاں کے لیے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، تمہارے لیے ہم نے پاکیزہ عورتوں کا اہتمام کر رکھا ہے جو تمہارے لیے تسکین کا باعث ہوں گی۔ اب جنت کی تسکین یہاں دنیا جیسی نہیں ہوگی، وہاں تسکین اور قسم کی ہوگی، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی بندے کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اے بندے وہاں اللہ پاک نے تمہارے لیے بھی اہتمام کر رکھا ہے، تمہاری آسانی کے لیے بھی، تمہاری تسکین کے لیے بھی۔ جنت بھی ہوگی، خوبصورت جنت ہوگی، ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بھی ہوگا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اللہ پاک تمہارے لیے پاکیزہ عورتوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی وہاں خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ پاک بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بات، یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ کوئی بھی بندے کا عمل اور کوئی بھی لمحہ اللہ کی بصارت سے دور نہیں ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔ لہذا آپ کوئی بھی عمل کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں بند کمرے کے اندر کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک آنکھ دیکھنے والی ہے، وہ بصیر والی آنکھ ہے، جس کا سب سے زیادہ بندے کو خوف ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا، دنیا کی آنکھ کا تو خوف ہے، لیکن واللہ بصیر، جو ہر حال میں بندے کو دیکھتی ہے، اس آنکھ کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اگر اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اوپر اپلائی کر لیں تو پھر ساری چیزیں، سارے رشتے، سارے تعلقات، سارے معاملات اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک جملہ اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں اور یہی سمجھ لیں کہ آج کی میری گفتگو کا کلائمیکس ہے، یہی پیغام ہے، یہی مقصد ہے کہ بندہ جس حال میں بھی رہے، خالی یہ تصور کر لے، ہے تصور تو اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، لیکن وہ پہلی بات جو ہے میں نے کر دی کہ بندہ خالی زبان سے تو ایمان لے آیا لیکن عمل سے اس کی زندگی خالی رہی۔ تو واللہ بصیر، خالی اس ایک جملے کو پکڑ لیں کہ میں اٹھتا ہوں تب بھی مالک کی نظر کے اندر ہوں، بیٹھتا ہوں تب بھی مالک کی نظر کے اندر ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تب بھی مالک دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تب بھی مالک دیکھ رہا ہے، اگر میں بری طرف مائل ہوں تب بھی مالک دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی مالک کی نگاہ سے میں دور نہیں ہوں۔ اگر بندہ ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر لے اور یہ ایمان کے اس درجے پر پہنچ جائے تو پھر یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور وہ بندہ جنت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، بزرگوں، آج کا خاص پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، طہارت پیدا کریں، عمل کی پختگی پیدا کریں، اور سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ کوئی بھی عمل اللہ کی نظر سے دور نہیں ہے۔ اللہ ہر حال کے اندر اپنے بندے کے ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو میرا وجدان اور ایمان یہی کہتا ہے کہ بندے کا کوئی بھی قدم پھر برائی کی طرف نہیں اٹھے گا، اس کا کوئی بھی سوچ، وہ سوچ جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، بندہ ایسی سوچ سے بھی دور بھاگے گا۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔